آج کا جو موضوع ہے وہ ہے داماد اور ساس کا چکر۔ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی ساس سے زنا کر لے تو کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو چلیے جانتے ہیں اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ معزز ناظرین کرام، آج ایسے واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اپنے آپ میں نہایت شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے، جو کہ بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں تاکہ آپ حضرات بھی واقعے کی تہ تک پہنچ سکیں اور مسئلے کو جان سکیں۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، الآیہ۔ محترم سامعین کرام، ایک واقعہ ہے جو کہ نہایت شرمناک اور نہایت ہی گھٹیا، رذالت اور خباثت سے بھرا ہے، جس کو بیان کرنا غیرت گوارا نہیں کرتی، لیکن اگر بیان نہ کیا جائے تو پھر مسائل سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن بیٹھا میں انٹرنیٹ کی دنیا کی سیر کر رہا تھا کہ میرے سامنے سے ایک بیان گزرا جس میں بتایا گیا کہ ایک خاتون تھی، نہایت متقی، نہایت پرہیزگار، صوم و صلات کی پابند تھی۔ ایک دن ان کو ایک لفافہ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر کا آپ کی ماں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اس خط کو پڑھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے میرے اور میرے شوہر کے درمیان کافی محبت ہے اور آج تک کبھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہوئی، بلکہ نہایت خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے میری خوشگوار زندگی دیکھ کر حسداً کسی نے یہ حرکت کی ہو تاکہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہونے لگے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، لیکن رہ کر ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ بات بالکل سچ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کی نگرانی شروع کر دی، اپنے شوہر کے ٹوہ میں رہنے لگی، اور اس انداز سے اور اس ہوشیاری سے ان کے اپنے شوہر کی نگرانی شروع کر دی کہ تاکہ شوہر کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ اس خاتون نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اسلام کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں کی ماؤں سے نکاح جائز نہیں، اور جس عورت سے نکاح کر لیا اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس غرض سے انہوں نے یہ حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اتفاق سے وہ خاتون ایک دن اپنے شوہر اور اپنی ماں کو رگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہیں اور حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس پر ان کی ماں اور شوہر بہت نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنی بیوی اور بیٹی سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب ایسی حرکت وہ کبھی نہیں کریں گے۔ چونکہ خاتون نیک تھی اور آخرت سے ان کو ڈر تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میری ماں کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے میں تم پر حرام ہو گئی، میرا نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا میرا نکاح تم سے۔ اس بات کو لے کر شوہر اور بیوی دونوں بہت فکر مند ہوئے۔ اس خاتون کی ماں اور شوہر دونوں بہت نادم اور بہت شرمندہ ہوئے اپنے اس برے کام پر۔ انہوں نے توبہ اور استغفار بھی کیا اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جو نہایت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور ائمہ مجتہدین کی کیا رائے ہے اور راج مسئلہ کیا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کا صاف واضح الفاظ میں بیان ہے، واضح انداز میں قرآن صاف کہہ رہا ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نور۔
کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین میں ان دونوں کے متعلق تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے سزا اور یہ ہے حد غیر شادی شدہ کے لیے۔ اور اگر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے اسلام رجم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فاعترف على نفسه بالزنا فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه 4 قال أبك جنون؟ قال لا، قال اذهبوا به فارجموه، رواه البخاری فی صحیحہ۔ کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتا ہے اور اپنے زنا کرنے کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ جب وہ شخص 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے زنا کے ارتکاب کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو پاگل ہے؟ ابھی کا جنون، کیا تو پاگل ہے؟ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں پاگل نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لوگوں سے کہا کہ لے جاؤ اسے اور رجم کر دو۔ تو یہ ہے زنا کی حد، زنا کرنے کی سزا یہ ہے اسلام میں۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ اسلامی ممالک میں نہیں ہیں بلکہ ایسے ملک میں یا ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں، تو ایسی صورت میں زنا کی سزا آخرت میں ملے گی، معاف نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور پھر اس کے قریب نہ جائے اور نیک عمل کرے اور عہد کرے کہ آئندہ وہ حرکت اس سے نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے اور زنا کی جو سزا ہے اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب رہا مسئلہ کہ کیا اس خاتون کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ ایسی صورت میں ائمہ سلف کا 2 قول ہے۔ پہلا قول کہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ خاتون ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو جائیں گی۔ ان کی ماں سے زنا کر لینے کی وجہ سے اب وہ اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ابن قدامہ، عمران بن حسین، حسن، عطا، طاؤس، مجاہد، شعبی اور نخعی، امام ثوری اور اسحاق اور اصحاب رائے کا یہی مسئلہ ہے۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں قرآن کی وہ آیت جہاں محرمات کا ذکر ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اور تم پر حرام ہے تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پروردہ عورتیں جو تمہاری آغوش میں ہیں، اور ان عورتوں کی اولاد جن سے تم نے دخول کیا، یہ سب کے سب تم پر حرام ہیں۔ اگر دخول یعنی جمع نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، ان سے شادیاں کر سکتے ہو، یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان الوطء الحرام لا يحرم، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان الوطء الحرام لا يحرم، کہ حرام وطی، حرام زنا، وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ سعید بن مسیب، یحییٰ بن یعمر، عروہ، امام مالک اور امام شافعی، ابو ثور اور ابن منذر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور یہی مسئلہ درست بھی ہے کہ ان الزنا لا يحرم به حلال، کہ زنا سے حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اور رہی وہ آیت جہاں پہ محرمات کا ذکر ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اس آیت میں زنا کا ذکر ہے ہی نہیں بلکہ محرمات کا ذکر ہے اور نکاح کا ذکر ہے کہ کن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کون کون عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون کون عورتیں تم پر حرام ہے۔ یہاں اس چیز کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر ہے، زنا کا ذکر نہیں، کیونکہ زنا نکاح کے برابر یا نکاح کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ زنا ایک حرام کام ہے اور نکاح ایک حلال کام، اور حرام کام کے ذریعہ حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ان خاتون کا نکاح جیسی حلال چیز زنا جیسی حرام چیز سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ زنا کا جو حکم ہے وہ الگ مسئلہ ہے،
توبہ اور استغفار کریں اللہ سے اور اس کے قریب بھی نہ جائیں تو ان کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے، نیک عمل کرنے، تو حقیقت میں وہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے اور اسلام کے احکام و مسائل جاننے کے لیے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو کار خیر سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر کسی مسئلے کے متعلق کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔